ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ جو 1500 منصوبے میاں صاحب نے بنائے ہیں، اگر آپ جانتے ہوں، آپ زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو. اور دوسرا کہ یہ جو احسان جتاتے ہیں، جی ہم نے بس بنا دی، ہم نے روڈ بنا دی، ہم نے اسکول بنا دی، ہم نے ہسپتال بنا دیے. ارے بھائی ہمارے پیسوں سے بنائے نا، کون سے اپنے پیسوں سے بنائے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حق گورنمنٹ جو ہے فیڈرل یا صوبائی جو ہے کہ وہ سالانہ ایک اینول ڈیولپمنٹ پلان بناتے ہیں جس کے اندر تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کی بنیادی جو سہولتیں ہیں اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اور یہ کیونکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یا حکومتیں بنتی ہیں تو یہ عوام کے اوپر ڈیفینیٹلی آسان تو نہیں ہے. یہ ووٹ لے کر آئے ہیں عوام کا، اور عوام نے ان کو اگر منتخب کیا تو اسی لیے کیا کہ عوام کے کام کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے کہ یہ جتنے کام ہوتے ہیں وہ ٹیکس پیئر کی منی سے ہوتے ہیں، کہ جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں اسی کو واپس جو ہے کہ وہ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے جو ہے کہ وہ واپس لوٹایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پاکستان میں بے شک آپ 1500 نہیں 15,000 کہہ دیں، 15 لاکھ کہہ دیں کہ ہم نے ترقیاتی منصوبے شروع کیے تھے، لیکن پاکستان میں اگر معیار زندگی دیکھا جائے آپ عوام کا، تو وہ کوئی زیادہ قابل رشک نہیں ہے. کافی مایوس کن صورتحال ہے. ایگزیکٹلی. آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھیں، پاکستان اس میں لوئسٹ لیول کے اوپر ہے. آپ لٹریسی ریٹ دیکھیں، آپ تعلیم اور صحت کے اندر جو ہماری انویسٹمنٹ ہے یا ایکسپینڈیچر ہے وہ آپ کا صحت جو ہے لیس دین 1% ہے، ایجوکیشن جو ہے 2% ہے جی ڈی پی کا. تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، میرا خیال ہے کہ عوام جتنے بھی حکمران ہیں ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی جتنی بھی اشرافیہ اور یہ حکمران طبقہ ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ ان میں سے 70% جو ہے کہ ان کو کھانسی بھی آ جائے تو وہ علاج کے لیے جو ہے کہ وہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا یا بیرون ملک گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر انہوں نے اتنا ہی احسان کیا ہے قوم کے اوپر اور اتنی انویسٹمنٹ کی ہے یا تعلیم، صحت اور اس کے لیے، تو وہ ایک اسپتال بتا دیں کہ جب وہ خود بیمار ہوتے ہوں تو یہاں پہ علاج کرواتے ہوں. تو اگر آپ یہ نہیں کر سکے ایسا، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اتنا کچھ کر دیا عوام کے لیے. اگر عوام کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا ہوا ہوتا تو وہ خود بھی یہاں پر اپنا علاج کرواتے. لیکن ہماری بیشتر اشرافیہ جو ہے کہ بیرون ملک چاہتی ہے علاج کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنی جو عالمی معیار کی سہولیات ہیں وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ خود جو ہے کہ افورڈ کرتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں، جو افورڈ نہیں کرتے وہ یہاں پر جو ہے کہ وہ اسی نظام کے اندر جہاں پہ بہت سی بیسک فیسلٹیز نہیں ہے وہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. تو اس لیے سیاستدانوں کو میرا خیال ہے اور خالد صاحب یہاں پہ ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا انفارچونیٹ ہے. یہ 27 تاریخ دی گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے مینیفیسٹو کا جو اناؤنسمنٹ ہے اس کے لیے. اب کل مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ روز میں نون لیگ کی جانب سے مینیفیسٹو جاری کر دیا جائے گا، حالانکہ انتخابات میں 8 سے 10 روز ہی رہ گئے. ہاؤ انفارچونیٹ از دس کہ ہماری جو عوام ہے اس کو بغیر ویژن کے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں. ایم شیور کہ کیمپین کافی دن سے جاری ہے اور ابھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ووٹس بنا لیے گئے ہوں گے نون لیگ کی جانب سے، لیکن ابھی تک مینیفیسٹو نہیں دیا، which means کہ آپ نے عوام کو ویژن دیا ہی نہیں، اور بغیر ویژن کے آپ ان سے ووٹ لے رہے، کبھی 1 to 5 پہ اور کبھی بریانی کی پلیٹ پہ. دیکھیں جو ویژن یا منشور کی بات ہے تو سچی بات ہے کہ پاکستان کے عوام کو بھی منشور پہ ووٹ دیتے بھی نہیں ہیں، اور ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے نا خالد صاحب، اویئرنیس ہی نہیں دی جاتی. ہاں یہاں پہ جو پارٹی پالیٹکس ہوتی ہے، پھر نیشنل پالیٹکس جو بڑا اس کا اثر ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ 2007-8 کے الیکشن جب ہو رہے تھے تو اس وقت اس سے پہلے 2002 سے 7 تک جو ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ جو ہے پرویز لائی صاحب اور شجاع صاحب، ان کی جماعت کی حکومت تھی. یہ پرویز مشرف اس وقت پریزیڈنٹ تھے. تو اس وقت جو اکنامک گروتھ تھی اور ڈیولپمنٹ بہت ہوئی تھی، اور جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تھیں ان کو بہت فنڈ ہوئے تھے اور ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. لیکن اس وقت آپ کو یاد ہے عدلیہ کی تحریک چل رہی تھی، عدلیہ کی بحالی. مشرف نے ججوں کو معزول کر دیا تھا، گھروں میں بند کر دیا تھا.
تو ہم نے مختلف علاقوں میں جب وزٹ کیا تو لوگ ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے بڑے مطمئن تھے. انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں ہمارے علاقوں میں دیہاتوں میں اتنی ڈیولپمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی جب تک ہمیں یاد ہے کہ کبھی جب سے آنکھ کھولی یا ہوش سنبھالا ہے. لیکن ووٹ جو ہے کہ ہم جی وہ مسلم لیگ کو نہیں دیں گے, کاف لیگ کو نا. تو ہم نے کہا بھائی ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جب آئیں گے نا بلدیاتی الیکشن تو پھر مسلم لیگ کو ہی ووٹ دیں گے, انہوں نے بڑے کام کیے ہیں. لیکن ابھی نیشنل ایشوز جو ہے وہ ججز کے حوالے سے, عدلیہ کی بحالی کے حوالے سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس وقت پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی بڑی تحریک چلا رہی ہے تو ان کو ووٹ دیں گے. تو جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں وہ بڑے میٹر کرتے ہیں. اور اس وقت بھی میرا خیال ہے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے کہ وہ کسی جماعت کا منشور نہیں ہے, لیکن اس وقت جو پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق ہیں, جمہوریت ہے اور جو نظام انصاف ہے, اس کے اوپر جو ہے کہ بہت ساری چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں, اور وہ انہی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے کہ وہ ووٹ دیں گے, نہ کہ یہ دیکھ کر کہ اچھا جی کہ میاں صاحب نے کتنے موٹر وے بنائے تھے, کتنی میٹرو بسیں چلائی تھیں, یا بلاول صاحب نے یا زرداری صاحب نے جو ہے کہ سندھ کے اندر کیا عام آدمی کی زندگی جو ہے کہ وہ بدل دی یا کیا ہوا. اس کو وہ شاید کم ہی دیکھتے ہیں. عوام جو ہے کہ اپنی وہ سیاسی وابستگی دیکھتے ہیں اور سیاسی وابستگی کے نتیجے میں ووٹ کرتے ہیں. جتنا نیا ووٹ ایڈ ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. کیونکہ آپ اگر 1970 سے لے کے اب تک دیکھیں تو پیپلز پارٹی 7 ملین کے اراؤنڈ ووٹ اس نے حاصل کیا ہے. ایک دو بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی تھی تو اس وقت کوئی 90-95 لاکھ 96 لاکھ ووٹ تھا. خالد صاحب اب دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو جو ہے کون سرپرائز دے گا. خالد صاحب بہت بہت شکریہ, بیورو چیف اسلام آباد ہم سے بات کر رہے تھے. اور ونس اگین بات نمرا کی بالکل ٹھیک ہے,